حكم على العالمين صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم محفل ذکر و نعت میں حمد و نعت میں موجود ہیں، اور آج کی یہ نشست بالخصوص جشن آزادی کے حوالے سے معنون ہے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 2023 کا 13 اگست ہے، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد 14 اگست شروع ہو جائے گا، یعنی پاکستان کا یوم آزادی شروع ہو جائے گا۔ گویا کہ ہم 14 اگست اور یوم آزادی کے استقبال کے لیے ہم نے آج یہ نشست منتخب کی ہے، یہ نشست سجائی ہے، جس میں ہم 14 اگست کے حوالے سے، یوم آزادی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور یوم آزادی میں ہم نے کیا کرنا ہے، جشن آزادی کے حوالے سے قرآن و سنت کے مطابق ہم کس طرح سے آزادی منائیں اور جشن آزادی سیلیبریٹ کریں، ہم آج انشاءاللہ انتہائی اختصاراً ان تمام امور پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حافظہ ایک شخص کی زندگی کی ضمانت ہے۔ حافظہ زندگی ہے، یادداشت زندگی ہے۔ کوئی شخص جب تک اس کا حافظہ صحیح سلامت ہوتا ہے، گویا وہ زندہ ہے، اور جب کوئی شخص اس کا حافظہ ختم ہو جائے، زندہ رہنے کے باوجود یوں سمجھ لیجئے کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان بڑھاپے کی اس دہلیز پر پہنچ جاتا ہے جب اس کا حافظہ بالکل صفر ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ ایک ہی بات کو 10 بار دہراتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پہلی بار یہ بات کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں وہ ایک ہی بات کو، ایک ہی چیز کو کئی بار طلب کرتا ہے۔ چائے طلب کرنے کے بعد اسے چائے دے دی جائے، وہ دوبارہ چائے طلب کرتا ہے، اور جب اسے چائے نہ دے دی جائے تو پھر وہ بد دعائیں دیتا ہے، وہ غصے کا اظہار کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے چائے پہلی بار طلب کی اور اسے چائے کسی نے دی ہی نہیں ہے۔ یہی حال کھانے کا ہوتا ہے، یہی حال زندگی کے تمام امور کا ہوتا ہے۔ وہ بچوں سے ایک ہی گفتگو، ایک ہی بات کئی بار دہراتا ہے، تو بچے بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ بچے، بوڑھے، جوان جو اس سے چھوٹے ہیں، گھر والے، باہر والے، جو بھی جاننے والے ہیں، وہ اس کی باتیں سنیں، پرانی باتیں سنیں، پرانے زمانے کی باتیں سنیں۔ چلو ایک بار سن لیں، وہ ایک ہی بات کو کئی بار ریپیٹ کرتا ہے، تو بچے بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ گویا کہ جب اس کا حافظہ ختم ہوا تو وہ زندہ رہنے کے باوجود ایک بے قیمت شخص ہو گیا۔
اب اس کی حیثیت اسٹور روم میں پڑے ہوئے کسی ناکارہ سامان کی طرح ہوتی ہے. وہ بھی گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے, کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا, کوئی اس کی سننا پسند نہیں کرتا, اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اگر یہاں بیٹھ گیا تو یہ 1 گھنٹہ ایک ہی گفتگو میں لگا دے گا, ایک ہی بات میں, وہی بات جو ہم پہلے کئی بار سن چکے ہیں, یہ صاحب وہی بات دہرائیں گے. تو بہرحال ایسی صورت میں وہ شخص, حالانکہ انسان بہت قیمتی ہے, وہ بیش قیمت ہونے کے باوجود بے دام ہو جاتا ہے, اور وہ زندہ ہونے کے باوجود بے نام ہو جاتا ہے. اسی کو عربی میں ارذل عمر کہتے ہیں, ناکارہ عمر, گھٹیا عمر, اسی کو کہتے ہیں. اور قرآن مجید نے کہا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جسے ہم گھٹیا عمر تک لوٹا دیتے ہیں کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر کچھ نہیں جانتا. تو یہ اس عمر میں آ کر انسان بے نام ہو جاتا ہے, بے کام ہو جاتا ہے, بے دام ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اس عمر کو کہتے ہیں گھٹیا عمر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی. اسی آیت کے تحت سورہ نحل کی آیت نمبر 70 ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے. اسی آیت کے تحت مفسرین نے بھی لکھا اور کئی محدثین نے لکھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی اس کو روایت کرنے والے, کئی صحابہ کرام نے اس حدیث کو مختلف الفاظ سے روایت کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر, یا اللہ مجھے کنجوسی سے, سستی سے اور گھٹیا عمر سے بچا لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گھٹیا عمر سے بچنے کی کیوں دعا کرتے تھے؟ اس لیے کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بندہ ناکارہ ہو جاتا ہے. اور ناکارہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ بیش قیمت ہونے کے باوجود بے دام کیوں ہو جاتا ہے؟ کار آمد ہونے کے باوجود بے کام کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حافظہ ختم ہو گیا. اچھا چلتے چلتے ابھی تو ہم مقدمہ بیان کر رہے ہیں, تمہید بیان کر رہے ہیں, تاکہ آگے جو گفتگو ہو وہ ہمارے لیے سمجھانا بھی آسان ہو جائے اور آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے. تو یہ گھٹیا عمر ہے, اس عمر میں آ کے انسان کسی کام کا نہیں رہتا, وہ ہم نے بتا دیا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیشہ دعائیں کیا کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ یہ عمر کہاں تک جاتی ہے, کس عمر میں پہنچنے کے بعد انسان ارذل عمر شمار ہوتا ہے, گھٹیا عمر شمار ہوتا ہے؟ تو اس میں کئی روایات ہیں. ایک روایت ابن عباس سے اکرمہ سے یہ ہے کہ وہ 75 سال کی عمر ہے, یعنی 75 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد انسان سب کچھ جاننے کے باوجود انجانا ہو جاتا ہے, بڑا حافظہ ہونے کے باوجود حافظہ ختم ہو جاتا ہے. اس جگہ آ کے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بہت خوبصورت بات لکھی. آپ نے فرمایا یہ ہر شخص کے ساتھ ہے جو 70 یا 75 یا 80 سال کی عمر کو پہنچے اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا لیکن وہ شخص جو زندگی بھر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا, جو حافظ قرآن اور قاری قرآن ہوگا, جیسے جیسے اس کی عمر گزرے گی اس کا حافظہ مزید تیز ہوتا جائے گا. عام طور پر کوئی شخص 75 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد حافظہ زیرو ہو جائے گا, لیکن جو حافظ قرآن ہوگا 75 کیا 80 سال کی عمر میں بھی آپ دیکھ لیجئے, جتنی عمر زیادہ ہوگی دنیاوی طور پہ تو اس کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے, لیکن دینی طور پر اس کا حافظہ بالکل فٹ ہوگا.
یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا قاری ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا، قرآن کی نسبت سے، قرآن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے ارذل عمر سے بچائے گا۔ تو چلتے چلتے یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اگر حافظ قرآن ہیں، قرآن کی خوب خدمت کیجئے، اور اگر حافظ قرآن نہیں تو قرآن پڑھتے رہیے، اپنے کل کو محفوظ کرنے کے لیے آج ہی سے اس کی حفاظت کیجئے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ارذل عمر سے بچائے گا۔ تو وہ شخص جو گھٹیا عمر کو پہنچ گیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا حافظہ۔ جب تک اس کا حافظہ اچھا تھا وہ بڑا قیمتی تھا، بڑا نامور تھا اور بہت کام کا تھا، لیکن جب حافظہ گیا تو اس کی قیمت صفر ہو گئی، جب حافظہ گیا تو اس کا نام ختم ہو گیا، جب حافظہ گیا اس کے کام ختم ہو گئے۔ اسی طرح جیسے ہر شخص کا حافظہ اس کی زندگی ہے، ویسے ہی کسی قوم کی زندگی بھی اس کا حافظہ ہے۔ جیسے انسان جب اپنا حافظہ ختم کر دے وہ زندہ رہنے کے باوجود وہ مردہ ہوتا ہے، ویسے ہی جو قوم اپنا حافظہ ختم کر دے وہ قوم زندہ رہنے کے باوجود مردہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنا حافظہ ختم کر دے تو وہ بیش قیمت ہونے کے باوجود بے قیمت ہو جاتا ہے، ویسے ہی کوئی قوم اگر اپنا حافظہ ختم کر دے وہ قیمتی ہونے کے باوجود ٹکے ٹکے پر بکنے والی ہو جاتی ہے۔ جب جس طرح کوئی شخص اس کا حافظہ ختم ہو جائے تو وہ بے دام ہو جاتا ہے، ویسے ہی جب قوم کا حافظہ ختم ہو جائے تو وہ بے دام، بے نام اور بے کام ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ قوم کا حافظہ کیا ہے؟ تو جائیں علماء کو پڑھیں، سنیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے اکابرین کا کردار قوم کا حافظہ ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کے اکابرین کا کردار قوم کا حافظہ ہوتی ہے۔ آج جو ہم ٹکے ٹکے پر بک رہے ہیں، جگہ جگہ کشکول لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ پاکستان بنانے والے کون تھے اور پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے پاکستان کیسے بنا۔ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان باجا بجاتے بجاتے بن گیا۔ رات علامہ اقبال نے خواب دیکھا، صبح اٹھا تو پاکستان بن گیا تھا۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے انہیں جب اکابرین اور قیام پاکستان کی جد و جہد کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو پھر نوجوان یوم آزادی کے دن جو چاہیں وہ کر رہے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو پھر وہ اس کے تقاضے کے تحت خوشی مناتے نا۔ جب معلوم ہی نہیں ہے تو پھر انہیں اس کے تقاضے کیا اور خوشی منانے کا کوئی ڈھنگ کیا؟ تو ہر چیز کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے نا۔ جب انہیں ضابطہ ہی معلوم نہیں تو کہاں کا پیمانہ، کہاں کا ضابطہ، کہاں کا طریقہ، کہاں کا شعور، کہاں کی آگہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گویا یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص ارذل عمر میں پہنچنے کے بعد بے دام اور بے کام اور بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری آج کی یہ نسل ہے کہ ان کا حافظہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے یہ بے کام ہو گئے، بے دام ہو گئے، بے نام ہو گئے۔ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اکابرین امت نے کتنی جد و جہد کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں، اور کتنی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک طویل گفتگو ہوگی، ظاہر ہے کہ اتنی طویل گفتگو کے لیے یہ ایک نشست کافی نہیں ہے۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ اس پر کئی نشستیں ہوں تاکہ درجہ بدرجہ ایک ایک کی قربانی تفصیلاً بیان کی جائے۔ جب آپ قربانی بیان کریں گے نا تو اس سے بہت سے راز خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ اب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں کہ پاکستان کیسے بنا تو وہ ادھم بازیاں کر رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے
کہ جب ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں کہ پاکستان بنانے والے کون تھے تو پھر ایک تخریب کاری کرتے ہوئے چور دروازے سے ہمارے نصابوں میں ان لوگوں کو پاکستان کا ہیرو بنا دیا گیا جو پاکستان بنانے کے حق پہ ہی نہیں تھے، اور ان لوگوں کا نام ہی فہرست سے نکال دیا گیا جنہوں نے پاکستان بنانے میں قربانیاں دیں، اپنی جان دی، اپنی اولادیں دیں، اپنا گھر بار دولت سب کچھ لٹایا، ان کا نام ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے اور بعض لوگوں کی تخریب کاری ہے کہ جو تحریک پاکستان، تحریک آزادی پاکستان کے ہیرو تھے انہیں زیرو بنا دیا، اور جو زیرو تھے انہیں ہیرو بنا دیا، اور ہم انہیں پڑھ بھی رہے ہیں کہ فلاں نے اتنی خدمات انجام دی، فلاں نے یہ کیا۔ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ سچ اور جھوٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پیمانہ ہو۔ جب تک دونوں جانب سے ترازو نہ ہو تول کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے ہی جب تک سچ کے بارے میں معلوم نہ ہو جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا، جھوٹ سچ ہی رہے گا۔ جب سچ کے بارے میں معلوم ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ تو ابتدائی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے، زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے، بس ایک اویئرنیس دینا مقصود ہے، ایک پیغام دینا مطلوب ہے، اپنے سننے والوں کو موٹیویٹ کرنا مقصود ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے شہداء کے خون کا تقاضا نہیں ہے، تاکہ جو زندہ رہے حق جان کے زندہ رہے، جو مرے حق کے ساتھ مرے۔ چنانچہ یوں سمجھ لیجئے کہ تحریک پاکستان یا پاکستان کو معرض وجود میں آتے ہوئے یہ چند سالوں کی ہی قربانی نہیں ہے۔ کوئی بھی کام جو ہے نا تحریک پاکستان یا آزادی پاکستان کے سارے کام یہ چھو منتر سے نہیں ہوئے ہیں۔ کوئی بھی زمین، کوئی بھی ملک جب آزاد ہوتا ہے نا تو اس کی آزادی کے پیچھے جو قربانیاں ہیں، جو ایام ہیں، وہ ان گنت قربانیاں ہوتی ہیں اور بے شمار ایام ہوتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ آج جو ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، کتنی یوم آزادی ہے؟ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں معلوم ہے کہ یہ یوم آزادی کا کتنا نمبر ہے۔ 76واں ہے نا، 76ویں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں نا۔ تو کشمیر آزاد ہو گیا؟ جس دن سے پاکستان بنا ہے اسی دن سے کشمیر کی آزادی پر جد و جہد ہو رہی ہے، اور آج 76ویں یوم آزادی پاکستان کا ہم منا رہے ہیں اور کشمیر اب تک آزاد نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا نا کہ وہ 70 75 76 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، 4 5 نسلیں ختم ہو گئی ہیں۔ جو حریت قوم کے لیڈر تھے وہ سب کے سب اب اس دنیا سے چلے گئے، نئی نسل آ رہی ہے، نئے لیڈر آ رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں جو جذبہ حب الوطنی کو، جذبہ آزادی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں۔ کئی نسلیں ختم ہو گئیں لیکن اب تک کشمیر آزاد نہیں ہوا۔ 76 سال میں کشمیر آزاد نہ ہوا، 1 سال میں پاکستان آزاد ہو گیا۔ تو جیسے اب تک 76 سالوں میں کشمیر آزاد نہیں ہوا تو پاکستان کی آزادی کی جد و جہد بھی چند سالوں کی نہیں ہے، 90 سے لے کے 100 سالوں کے تک محیط ہے۔ تحریک آزادی پاکستان کی شروعات ہوئی ہے 1857 میں۔ 1857 سے تحریک آزادی کی شروعات ہوئی ہے اور 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔ تو اب آپ جب آنکڑے جوڑ لیجئے تو کم و بیش 90 سے لے کر 100 تک کی گنتی پوری ہوتی ہے۔ 90 سال تو پورے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان گنتیوں میں آگے پیچھے بھی ہو جائے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ 100 سال کا عرصہ لگا ہے پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے۔ تو اب اس کا آغاز کیسے ہوا؟ تحریک آزادی پاکستان، تحریک آزادی یا تحریک پاکستان کا آغاز کیسے ہوا؟ 1857 سے اس کا آغاز ہوا، اور 1857 میں تحریک آزادی کا آغاز کرنے والے
جو آزاد کرنے والی جو شخصیت ہے ان کا نام ہے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ. بطل حریت، قائد تحریک آزادی پاکستان، میر کاروان تحریک آزادی پاکستان یا میر کاروان تحریک آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ. بہت بڑا نام ہے ان کا. صاحب کلام، قادر الکلام، علم فلسفہ، علم منطق کے ایسے ماہر کہ ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں. عام لوگ کیا، بڑے بڑے علماء بھی ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے رہ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی. کم و بیش 2 درجن سے زیادہ کتابوں کے مصنف حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ. اب ان کا فضل و کمال جاننے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ یہ شاگرد ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے یہ شاگرد ہیں. اور ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر اسد اللہ غالب ان کا شاگرد ہے. ایسے قادر الکلام تھے. اسد اللہ غالب کے اشعار کی اصلاح اور خود اس کے اعمال کی اصلاح کرنے میں بہت حد تک کردار حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کا تھا. حتیٰ کہ وہ کہتا، یہ مسالہ تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نابادا خار ہوتا. یعنی وہ اپنے آپ کو ولی کامل سمجھتا تھا، لیکن پھر اس سے رک جاتا کہ میں تو شرابی ہوں، ولی کیسے ہو سکتا ہوں. تو شرابی ہونے کے باوجود اس کے کردار کی اصلاح کرنے والے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی، اس کے اشعار کی نوک پلک سنوارنے والے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی تھے. ہفتے میں ایک دن ہندوستان کے جتنے شعراء ہوتے وہ ان کے ہاں آتے اور اپنا دیوان لے کے آتے، اپنی نظم، اپنی شاعری لے کر آتے، ان سے تصدیق کرانے، توثیق کرانے، اور جہاں جہاں آپ کو ایسا لگتا کہ اصلاح کی ضرورت ہے آپ ان کی اصلاح کرتے. علماء کی ایک کثیر جماعت وہاں آتی. تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ اس زمانے میں مرجع خلائق تھے. مرجع علماء بھی تھے، مرجع شعراء بھی تھے، اور مرجع عوام بھی تھے. اتنے بڑے. تو جب آپ نے دیکھا کہ انگریز چور دروازے سے کاروبار کا بہانہ کرتے ہوئے ہندوستان پر آیا، اور آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز ہندوستان میں آیا، اور اس نے مختلف کمپنیاں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں نا، جو کاروبار کر رہی ہوتی ہیں. یہ جو ٹیلی فون، یہ جو موبائل فون کی کمپنیاں ہیں تو یہ اکثر و بیشتر باہر کی ہیں نا. تو اسی طرح ایسٹ انڈیا ایک کمپنی ہندوستان میں آئی، اور یہ انگریز تھے. انہوں نے آنے کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں کے، بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، ان کے تمام تر کاروبار پر حملہ کر دیا، قبضہ کر لیا. سودی رقم اتنے دیے کہ سب کے سب اس میں جکڑ گئے، اور بالآخر کاروبار پر پورا کنٹرول انگریزوں کا ہو گیا. تو وہاں اس دور میں 2 ہی لوگ تھے، ہندو اور مسلمان، 2 ہی تھے نا ہندوستان میں. یہ پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ تو بعد میں بنا ہے نا، یہ پورا خطہ ہندوستان کہلاتا تھا. اور یہاں لاہور میں بھی مغلیہ سلطنت کے بہت سارے لوگ یہاں بھی آباد تھے. یہاں پہ مزارات بھی ہیں ان کے، اور محلات بھی ہیں، شیش محل ہے، شاہی محل ہے، یہ سب مغلیہ سلطنت کی یادگار ہیں. تو وہاں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کے دور میں تو ہندوستان میں 2 ہی قوم آزاد تھی، 2 ہی قوم آباد تھی، مسلمان اور ہندوستان. اور ہندوؤں کو کوئی غرض نہیں کہ ان پر کون مسلط ہے، اس لیے کہ ہندو شروع سے ہی غلام تھے اور غلامی کی ہی زندگی گزار رہے، اور آج بھی وہ غلامی کی ہی زندگی میں ہیں. ہندوؤں کو کوئی غرض نہیں کہ ان پر حکومت کون کر رہا ہے. اس وجہ سے وہ اس طرح سے لا علم تھے، بالکل غافل تھے کہ انہیں اپنی آزادی کے لیے کوئی کام کرنا ہے. فکر مندی کی بات تو مسلمانوں کے لیے تھی، اس لیے کہ مسلمان پیدا ہی آزاد ہوا ہے. یہ ہم نے فقط یوں محبت کے الفاظ نہیں کہہ دیے،
مسلمانوں کی پوری تاریخ ہے، 1400 سالہ تاریخ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمان کبھی بھی غلام نہیں رہے، ہمیشہ مسلمان قابض رہے، حاکم رہے، غالب رہے، متسلط رہے ہیں، غالب رہے ہیں، ہمیشہ۔ کبھی ہندوؤں پر غلبہ رہا، کبھی پوری دنیا پہ غلبہ رہا۔ فقط 100 سال کا کچھ عرصہ ہے جس میں مسلمانوں نے جب کمی دکھائی تو مسلمانوں سے پوری سلطنت چلی گئی، سلطنت عثمانیہ کے پرخچے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، اور پھر مسلمان ٹکڑوں پر بٹ گئے، اور جب ٹکڑوں پر بٹ گئے تو انگریزوں کے لیے انہیں کھانا آسان ہو گیا۔ ہماری بدبختی کی وجہ سے، ہماری کاہلی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے اور تساہل پرستی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو فکر تو مسلمانوں کو تھا نا کہ یہ آہستہ آہستہ ہم پر غالب ہو رہے ہیں اور ان کا غلبہ مزید اور سخت ہو رہا ہے اور ہم غلامی سے بدتر زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو علماء سر جوڑ کر بیٹھے کہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ ابھی تو کچھ خطے باقی ہیں جو مسلمانوں کے تسلط میں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ کل روئے زمین پر یا کل ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت ہو جائے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت علماء نے مشورہ کیا، تو تمام علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ، آپ ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے مقتدی ہیں، لہذا جو فیصلہ آپ کریں گے اس فیصلے پر وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ یہ وہ وقت تھا کہ دہلی کی جامع مسجد سے جمعے کی نماز کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو جھنجھوڑا، آزادی کا جذبہ دلایا اور ایک فتویٰ دیا جس میں کہا آزادی کے لیے اور کچھ کرے نہ کرے جہاد ضروری ہے۔ لہذا سب سے پہلا فتویٰ دینے والے انگریزوں کے خلاف آزادی کے لیے علم جہاد بلند کرنے والے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تھے۔ کل بھی پاکستان جہاد سے ہی آزاد ہوا تھا اور آج بھی پاکستان انگریزوں کے تسلط سے اگر آزاد ہوگا تو جہاد سے ہی آزاد ہوگا، کوئی مذاکرہ نہیں۔ مذاکرے جو ہے نا وہ کمزور لوگ کرتے ہیں، مظاہرے کمزور لوگ کرتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کل بھی جہاد سے ہی اپنا حق لیتے رہے اور آج بھی جہاد سے ہی لیں گے۔ تو ہمارے زمانے کے علماء، ہمارے زمانے کے بعض اکابرین ہیں جو حکمران ہیں، جنہوں نے کہا کہ جہاد مسئلے کا حل نہیں ہے، اصل معنوں میں انہیں معلوم ہی نہیں کہ جس پاکستان پر وہ تسلط کیے بیٹھے ہیں وہ پاکستان آزاد ہی جہاد سے ہوا ہے۔ تو آج وہ متسلط ہو گئے، آج وہ پاکستان پر غاصبانہ طور پر چور راستے سے آ کر بیٹھ گئے، اسمبلیوں میں بیٹھ گئے اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے کہ جناب اگر جہاد کر لیا تو ہماری معیشت ختم ہو جائے گی، اگر جنگ کی تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ سب کچھ رب جانتا ہے، جہاد سے روکنے والا سوائے بزدل کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کیا کریں؟ قرآن مجید کی آیات پڑھنا چھوڑ دیں؟ قرآن مجید میں روزے نماز کا جتنا ذکر ہے ایک اندازے کے مطابق اس سے زیادہ جہاد کا ذکر ہے، تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیا مولوی صاحب خون خرابے کی بات کر رہے ہیں؟ تو جہاد اصل ہے، جس طرح نماز اصل اسلام ہے ویسے جہاد بھی اصل اسلام ہے، اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں تم اگر پلپلے ہو، تم اگر بزدل ہو، تم اگر جہاد سے منہ پھیرتے ہو تو وہ تمہارا انفرادی فعل ہوگا، لیکن کسی کو ہم یہ طاقت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کی تلواروں کی نفی کرے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پر تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ تو سب سے پہلے علم جہاد بلند کرنے والے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تھے، جنہوں نے علم جہاد بلند کیا، اور اس زمانے کے جتنے علماء تھے انہوں نے فتوے پر دستخط کیے۔ اب کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ ایک فوج ہے، ایک دنیا ہے جو ان کے پیچھے ہے، جیسے آج اکابرین علماء کے پیچھے ہم سب ہیں نا، تو ویسے اس زمانے میں بھی تھے۔ ہم نے دیکھا نا بھائی، جب اکابر علماء نے فرمایا آ جاؤ
جلوس کرنا ہے، آ جاؤ اپنی اہمیت دکھانی ہے، آ جاؤ اپنی تعداد دکھانی ہے، تو ہم پہنچے، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ کہہ کر۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں بھی ہوا کہ لوگوں نے کہا، علماء نے کہا اب میدان میں آنا ہے، اب اپنی اکثریت دکھانی ہے، تو ہر شہر سے علماء، چھوٹے چھوٹے علماء، بڑے بڑے علماء کی سرپرستی میں وہ سب کے سب تیار ہوئے، علم جہاد بلند کیا، جہادی تربیتیں ہونے لگیں، اور آہستہ آہستہ جہادی بازار گرم ہونے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ جہاد ہونے لگا، انگریز مارے جانے لگے، کچھ مسلمان بھی مارے شہید ہونے لگے، لیکن ظاہر ہے کہ انگریزوں کے ہاتھ پر پوری مشینری ہے، پوری ریاست ان کے ہاتھ پر ہے۔ تو انہوں نے اکابر علماء کو گرفتار کرنا شروع کیا، جیسے ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے، جب حکومت وقت یہ دیکھے کہ اب تو ان کے ہاتھ سے سنبھلنے والی بات نہیں ہے، تو پھر اکابرین کو گرفتار کرتے ہیں نا۔ تو ویسے ہی اس زمانے میں بھی ہوا، یہ انگریزوں کی چال ہے۔ تو انگریزوں نے اکابر علماء کو گرفتار کرنا شروع کیا، اور گرفتار کرتے جاتے اور ہاتھوں ہاتھ شہید کرتے جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عام لوگ جو شہید ہوئے ان کی تعداد 5 لاکھ کے برابر ہے، عام مسلمان۔ اس جد و جہد آزادی میں جو شہید ہوئے ان مسلمانوں کی تعداد 5 لاکھ ہے، اور ان 5 لاکھ کو ایک طرف رکھیے، جتنے اکابر علماء شہید ہوئے ان اکابر علماء کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا 22,000 وہ اکابر علماء ہیں جو اس زمانے میں شہید ہوئے۔ دلی سے لے کر پشاور تک ٹرین چلتی تھی، اور پٹری کے دونوں جانب درخت تھے، اونچے اونچے درخت۔ کہتے ہیں کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا جس میں کسی عالم دین کو لٹکایا نہ گیا ہو، تاکہ جب لوگ پشاور سے دلی کا سفر کریں، دائیں بائیں دیکھیں تو دیکھیں کہ علماء لٹکے ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تاکہ انہیں خوف و ہیبت ہو، اور وہ انگریز سرکار کے مخالف آنے سے ڈریں۔ ہم نے آسان سمجھ لیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلوہ ہے جو ہمیں ایسے ہی پلیٹ پہ رکھ کر دے دیا گیا۔ کثیر علماء، لاکھوں علماء شہید ہوئے ہیں، لاکھوں علماء نے اس درخت پر اپنا خون دیا ہے، تب شجر پاکستان ہمارے درمیان میں ہے۔ تو کہتے ہیں جب علماء نے دیکھا کہ اکابر علماء گرفتار کیے جا رہے ہیں، اور اس جد و جہد آزادی کو طاقت کے ساتھ دبا دیا گیا، لوگ شہید ہو رہے ہیں، علماء کو شہید کر دیا گیا۔ یہ لاہور کی شاہی مسجد ہے نا، اس لاہور کی شاہی مسجد میں ایک ایک دن میں 100 علماء شہید کیے گئے ہیں، ایک ایک دن میں 100 علماء شہید کیے گئے ہیں۔ کون بتائے گا؟ آج شاہی مسجد میں لوگ جاتے ہیں، تصویریں کھنچوا کر آ جاتے ہیں، کبھی جہاں جا کر وہاں کے در و دیوار سے پوچھو تم نے یہاں علماء کو شہید ہوتا دیکھا ہے، تو وہاں کے در و دیوار بتائیں گے کہ وہاں ہم نے علماء کو تڑپتا ہوا دیکھا، شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اور شہید کرنے کا کیسا ظالمانہ طریقہ تھا، لکھا ہے مورخین نے، ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ ظالمانہ طریقہ تھا، کہتے ہیں کہ اونچے اونچے درختوں پر علماء کو لٹکایا جاتا، پھانسی پر چڑھایا جاتا، لیکن اونچے درخت تک پھانسی پر چڑھانے کے لیے کیسے انتظام کریں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاتھی کو بلایا جاتا، ہاتھی پر علماء کو سوار کیا جاتا، اور درخت کے نیچے لا کر گلے میں پھندا ڈال کر نیچے سے ہاتھی کو کھینچ لیا جاتا۔ تو فرماتے ہیں اس طرح ہیبت ناک موت ہوتی، ایسی درد مندانہ موت ہوتی، ایسی تکلیف کی موت ہوتی کہ زبان کانپتی ہے۔ جو مورخین نے لکھا، فرمایا ایسی تکلیف کی موت ہوتی اس طرح سے کہ جو اس پھانسی کے پھندے میں لٹکا ہوتا وہ آٹ کی شکل میں بن جاتا، ہندسے کا آٹ بن جاتا، اکڑ کے، اس طرح تکلیف سے اس کی جان نکلتی۔ یہ سب کے سب کون تھے؟ اکابر علماء تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جب ہم کہیں نا اکابر علماء، تو اس سے مراد وہ تمام علماء ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والے تھے۔ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے،
کہ پاکستان بنانے والے جتنے علماء ہیں وہ یا رسول اللہ کہنے والے تھے، اور اگر اس بات کو کوئی جھٹلائے گا تو تاریخ پاکستان کو جھٹلائے گا۔ اور ان کے اکابر کون تھے، پیشوا کون تھے، بطل حریت کون تھے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی۔ جاؤ ان کی تاریخ پڑھو، ان کی سیرت پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو، جگہ جگہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن لوگوں نے تقویت الایمان لکھا اس کا رد کرنے والے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ ہیں، جبھی تو ان کے نام کو اور ان کے کاموں کو چھپایا جاتا ہے۔ کیوں سر سید احمد خان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ کیوں علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام نہیں لیا جاتا؟ یہی تو تعصب ہے جس سے ہم مر گئے، یہی تعصب ہے۔ لیکن تاریخ جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ تاریخ پر غفلت کا پردہ آ جائے، لیکن ایک نہ ایک دن تو تاریخ نے آنا ہی ہے۔ وقت کی کائی جم تو گئی ہے یاد کی گہری جھیلوں پر، لہر کوئی تھرا جاتی ہے تیز ہوا چل جانے سے۔ ایک ہلکی سی ہوا آتی ہے اور نیچے کا پانی صاف ستھرا ہو کر اوپر آ جاتا ہے۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ روح پوش ہو جائیں۔ آپ روح پوش ہو گئے اور چند سالوں تک روح پوش رہے۔ جب حالات بالکل سازگار ہو گئے تو یہ جو انگریز ہے یہ بڑا عیار ہے، یہ بڑا مکار ہے۔ اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک اس کی مکاریاں عیاں ہیں۔ اس نے اعلان کیا، ملکہ وکٹوریہ کی جانب سے اعلان ہوا کہ تحریک آزادی میں جتنے علماء تھے، جتنے لوگ شریک تھے، سب کو عام معافی کا اعلان ہے، سب اپنی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اب امن ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب اس طرح سے عام معافی کا اعلان ہوا اور سارے معاملات رفع دفع ہو گئے، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ جو دلی سے لکھنؤ چلے گئے تھے، دلی سے علی گڑھ چلے گئے تھے، وہاں جا کر روپوش تھے، پھر علی گڑھ سے جب معلوم ہوا کہ معاملات بالکل صحیح ہو گئے، وہاں سے آپ نکلے اور اپنا آبائی گاؤں، اپنا آبائی شہر خیر آباد چلے گئے، اس لیے کہ اب حالات سازگار ہو گئے۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی آپ خیر آباد پہنچے، اپنے گھر والوں سے ملے ہیں، چند دن ہی گزرے تھے کہ انگریز کے مخبر بھی تو گلی گلی گھومنے والے ہوتے ہیں نا، انہوں نے خبر دے دی کہ وہ باہر آ گئے، لہذا انگریزوں کے سپاہی آئے، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کو گرفتار کر لیا۔ یہ امام المتقین ہیں، یہ بطل حریت ہیں، میر کاروان تحریک آزادی ہیں، جن کو گرفتار کر لیا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی تحریک آزادی کا آغاز کرنے والے قائد انقلاب علامہ فضل حق خیر آبادی ہے، اور دوسرے سرے پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ ہے۔ درمیان میں جو وقفہ ہے، یہ درمیان میں جو حصہ ہے، یہ قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، لیکن باجا بجانے والا کوئی ایک بھی نہیں ہے، سب قربانی دینے والے ہیں۔ تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کو گرفتار کر لیا گیا، پابا زنجیر کر دیا گیا، اور آپ کے علاقے سے دہلی سے آپ کو منتقل کر دیا گیا۔ وہاں عدالتوں پر کارروائی ہوئی، مقدمات چلتے رہے، اور انگریز سرکار نے، انگریز حکومت نے آپ پر غداری کا مقدمہ دائر کیا، جیسے کہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ علماء کو جب گرفتار کرتے ہیں تو غداری کا مقدمہ ہوتا ہے، لیکن پھر جو علماء گرفتار ہوتے ہیں وہ کہہ کے جاتے ہیں کہ وقت تو پلٹنے ہی والا ہے، اتنا ہی ظلم کرو جتنا ظلم تم سہ سکو۔ تو ہوتا یہی ہے کہ کبھی کا وقت تمہارا ہوتا ہے، کبھی کا وقت ہمارا ہوتا ہے۔ تو ہر زمانے میں علماء کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تحریک پاکستان، تحریک آزادی جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علماء کبھی بھی جیل سے اور قید خانے سے ڈرے نہیں ہیں۔ ڈرتے تو وہ ہیں جن کے لیے نرم بستر ہوتا ہے، علماء تو اپنے گھر میں بھی ٹوٹی چارپائی پہ سونے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے گھر اور قید خانے میں اتنا فرق نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو ان کے لیے عبادت ہے، وہ اسے عبادت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ پر غداری کا مقدمہ دائر کیا گیا، اور مقدمہ چلے تو کہتے ہیں کہ ان کے طرف سے بھی وکیل ہوئے، جیسے کہ وکیل ہوتے ہیں، وکلا ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جو جج تھا
جو فیصلہ کرنے والا تھا نا، یہ عجیب بات ہے کہ وہ جج علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کا شاگرد تھا۔ تو جب مقدمہ اس جج کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ استاد صاحب سامنے ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ ہے۔ سننے کے بعد یہ جب اپنے حجرے میں گیا، اپنے کمرے میں گیا، اپنی کیبن میں گیا، تو اس نے جا کر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کو بلایا اور اس نے کہا استاد جی آپ بس اتنا کر دیجئے کہ آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ انگریز سرکار کے خلاف فتویٰ دینے والا فضل حق خیر آبادی تو ہے، لیکن وہ فضل حق خیر آبادی میں نہیں ہوں۔ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا بڑا ہندوستان، ایک نام کے کئی ہوتے ہیں، وہ کوئی اور ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے، میں نہیں ہوں۔ بس آپ اتنا کہہ دیجئے، باقی کارروائی میں سنبھال لوں گا، باقی میں کہہ دوں گا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ اس وقت خاموش رہے۔ جب دوسرے دن مقدمہ ہوا تو وکیل کو بھی جج نے سمجھا دیا۔ وکیل نے کہا کہ مقدمہ انگریز سرکار کے خلاف فتویٰ دینے والا فضل حق خیر آبادی تو ہے، لیکن یہ وہ فضل حق خیر آبادی نہیں ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا، کیا آپ تسلیم کرتے ہیں؟ تو جب ان سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا شاگرد ہے، اس وجہ سے اپنی وفاداریاں نبھا رہا ہے، جس طرح یہ اپنی وفاداری نبھا رہا ہے میں بھی وطن سے وفاداری نبھاؤں گا، میں بھی وفاداری نبھانے سے دور جانے والا نہیں ہوں۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ میں وہ فضل حق خیر آبادی نہیں ہوں تو ان 5 لاکھ مسلمانوں کی شہادتوں کا کیا کروں جو میرے فتوے پر آ کر شہید ہوئے؟ تو میں اپنی جان بچانے کے لیے ان کی شہادتوں کو ختم کر دوں، ان کی شہادتوں کو، ان کے خون کو رائیگاں کر دوں؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ کل بھی میں کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا، انگریز حکومت کے خلاف، انگریز سرکار کے خلاف علم جہاد کا بلند کرنا اور علم جہاد کا فتویٰ دینے والا کل بھی میں تھا، آج بھی میں ہوں۔ چنانچہ جب علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ نے خود ہی اقرار کر لیا کہ میں ہی ہوں، تو پھر مقدمہ تو چل ہی نہیں سکتا نا۔ جب مجرم نے خود ہی الزام قبول کر لیا تو اب وہ مجرم نہیں بلکہ ملزم ہو، بلکہ ملزم نے جب الزام قبول کر لیا تو اب وہ ملزم نہیں ہے، مجرم ہو گیا۔ جب مجرم ہو گیا تو اس کی سزا ہے، تو آپ کو سزا دی گئی، آپ کو سزا جزیرہ انڈیمان، ہندوستان کا ایک انتہائی دور کا علاقہ ہے، غیر موافق علاقہ ہے، اور سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی نہیں ہے، نمکین پانی کی آب و ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی آبادی بھی نہیں ہوتی، اور جس شخص کو انتہائی مطلوب سزا دینی ہو، جو انتہائی مطلوب ہو، جو انتہائی دہشت گرد ہو، اسے سزا دینے کے لیے انگریز سرکار نے وہاں جیل بنایا تھا۔ جیسے ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے جیل جو انگریز سرکار نے بنائے، جو بدنام زمانہ جیل تھے نا، وہ طالبان کے زمانے میں ایک جیل تھا ابو غریب جیل، گوانتانامو بے جیل، اس کی تاریخ دیکھیں آپ، گوگل سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اس جیل میں کتوں کو تو کھانا دیا جاتا لیکن مسلمانوں کو کھانا نہیں دیا جاتا، اور مسلمانوں کو، کتوں کو تو اچھے کمرے میں رکھا جاتا، لیکن وہاں جو مجاہدین قید ہوتے وہاں ایک چھوٹے سے پنجرے میں رکھا جاتا، بغیر لباس کے رکھا جاتا، ایسا رکھا جاتا کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، اور دھوپ میں رکھا جاتا، ایسا بدنام زمانہ جیل۔ یہ کوئی فقط میری بات نہیں ہے، یہ گوگل آپ کے پاس بھی ہے، ابھی سرچ کریں، گوانتانامو بے لکھیں یا ابو غریب جیل لکھیں، اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اسی طرح اس زمانے میں وہ جیل تھا جسے کہتے تھے جزیرہ انڈیمان کا جیل تھا، اور اس سزا کو کہتے تھے کالا پانی کی سزا، کالا پانی کی سزا، یعنی کہ وہاں کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی۔ اور وہاں جب حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ پہنچے، یہ بطل حریت، یہ میر کاروان تحریک آزادی جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی آپ رکے نہیں۔ کیسا علم تھا، کیسی دانائی تھی، وطن سے کیسی وفا تھی، دین کی خدمت کا کیسا جذبہ تھا، وہاں رہتے ہوئے، چکی پیستے ہوئے، مٹی کندھے پر اٹھاتے ہوئے بھی انہوں نے 2-3 کتابیں تحریر کی، 2-3 کتابیں تحریر کی۔
ان میں سے ایک کتاب ہے الثورۃ الہندیہ، ہندوستان کا باغی، یہ کتاب انہوں نے لکھی، وہاں نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے، تو کہتے ہیں کہ بسا اوقات دیواروں پر لکھتے، بسا اوقات جو چیز مل جائے اس پر لکھتے، کوئلے کی مدد سے انہوں نے یہ کتاب لکھی، کوئلے کی مدد سے، الثورۃ الہندیہ۔ آج اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، عربی میں لکھی اور آج اس کا اردو ترجمہ ہے، اور اس کا نام ہی ہے ہندوستان کا باغی۔ وہ کتاب آپ پڑھیں، وہاں کی داستان انہوں نے لکھی ہے، فرمایا یہ ایسی جگہ ہے کہ کوئی ظالم شخص بھی اس جگہ پر اپنے کسی مجرم کو رکھنا نہیں چاہے گا۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ جب یہاں پر نمکین ہوا چلتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسم کے اندر پیوست ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پورے جسم میں ایسی خارش ہوتی ہے جس کا بتایا نہیں جا سکتا، جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور نمکین ہوا کی وجہ سے، یہاں کی آب و ہوا غیر موافق ہونے کی وجہ سے نہ نظام ہاضمہ درست رہ سکتا ہے اور نہ ہی حافظہ درست رہ سکتا ہے۔ کہنے لگے کہ یہاں کا میٹھا بھی سانپ کے زہر سے زیادہ تلخ اور کڑوا ہے، حتیٰ کہ جب ہم نے پڑھا تو ہم خود بھی اشکبار ہو گئے۔ آپ نے لکھا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر خودکشی کرنا اس دین میں روا ہوتا تو یہاں پہ آنے والا خودکشی کرنے کو فوقیت دیتا، یہاں رہنے کو فوقیت نہ دیتا۔ کہنے لگے لیکن میرے دین میں خودکشی نہیں ہے، اس وجہ سے میں یہاں پر ہوں، اور جب تک ہوں اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ہوں۔ تو آپ نے وہاں وقت گزارے، مٹی اٹھائے، اور غیر موافق ہوا، غیر موافق موسموں کا سامنا کیا، لیکن پائے استقلال پہ لغزش نہ آئی۔ یہ کون بتائے گا ہمارے علماء کو یا ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے کہ تحریک آزادی کے پہلے سپاہی، قائد تحریک آزادی نے کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کی ہیں؟ انہیں معلوم ہی نہیں ہے، جب یہ سمجھتے ہیں کہ سائلنسر نکال کر چلا لینا یہی جشن آزادی منانے کا طریقہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 2 سے 2.5 سال تک آپ وہیں رہے اور صعوبتیں برداشت کرتے رہے، اور ادھر دلی میں آپ کے دونوں بیٹے، علامہ فضل حق خیر آبادی کے 2 بیٹے، علامہ عبدالحق خیر آبادی، علامہ شمس الحق خیر آبادی، یہ دونوں بیٹے مقدمات میں، پیشیوں میں جاتے رہے اور مقدمات لڑتے رہے، حتیٰ کہ 2 سے 2.5 سال کے بعد انہیں باعزت بری کرنے کا حکم نامہ جاری ہو گیا، ان کی ضمانت ہو گئی، باعزت بری نہیں، ان کی ضمانت ہو گئی۔ تو یہ ضمانتی لیٹر لے کر اب یہ دلی سے چلے، جزیرہ انڈیمان پہنچے، دونوں بیٹے، علامہ فضل حق خیر آبادی کے دونوں بیٹے شمس حق اور عبد حق خیر آبادی رحمہم اللہ، یہ دونوں پہنچے صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، کئی دن میں پہنچے، اور دل میں خوشی کا اظہار بھی ہو رہا تھا، دل میں خوش بھی تھے کہ آج بابا جان کو رہائی مل جائے گی، پھر اپنے گھر میں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، پھر مدرسے آباد ہو جائیں گے، پھر مسجدیں آباد ہو جائیں گی، پھر پرانے جیسا ماحول ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہاں پہنچے تو کہتے ہیں جیسے ہی جزیرہ انڈیمان میں پہنچے اور جیل خانے کے قریب پہنچے تو لوگوں کا ایک جم غفیر ہے، ایک اجتماع ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی۔ تو قریب آئے، جب قریب آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ اتنا بڑا اجتماع کس کا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ایک بہت بڑے عالم کی نماز جنازہ پڑھانے کا انتظار کر رہے ہیں، آج ان کی موت ہو گئی ہے۔ کہا کیسے موت ہو گئی؟ کہا اس جیل خانے میں تھے، یہی رہتے ہوئے آج ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ کہا کہ کیا نام ہے؟ کہا علامہ فضل حق خیر آبادی ان کا نام ہے۔ تو کہا ارے یہ تو میرے بابا جان ہیں، میں ان کی رہائی کے لیے آ رہا تھا اور یہاں ان کا وصال ہو گیا۔ عین اسی وقت میں ان کے دونوں بیٹے پہنچے اور ان کے بڑے بیٹے نے اپنے والد گرامی کی نماز جنازہ ادا کی، اور جب جانے لگے چھوٹے نے کہا میت لے چلیں، کہا نہیں یہ ان کی یادگار ہے، انہوں نے اس جگہ کو اپنے سجدوں سے روشن کیا ہے تو قیامت تک اپنے وجود سے اس جگہ کو روشن کریں گے۔ تو آج جزیرہ انڈیمان میں ہی آپ کا مزار ہے،
اور مرجع خلائی کے لوگ جاتے ہیں اور وہاں ان کی کاوشوں پر ناز کرتے ہیں، کاوشوں کا ذکر کرتے ہیں اور کاوشوں کا تذکرہ کرتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز پاکستان کی خدمت کرنے کی بنا پر، دین کے لیے ملک آزاد کرنے کی کوششوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جزا دی، اللہ نے آپ کو یہ انعام دیا کہ فضل حق خیر آبادی، تم نے دین کے لیے کام کیا، ایک پاک سرزمین کی آزادی کے لیے جد و جہد کی ہے، تو آخری وقت میں ایسا نہ ہو کہ انگریز سرکار کا تم پر احسان رہے، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں آزاد کریں ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں آزادی دی، تکلیفوں سے آزادی دی، رنجشوں سے آزادی دی، غربت سے آزادی دی اور غریب الوطنی سے آزادی دی، اور بالآخر اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ تو یہ کون بتائے گا کہ تحریک آزادی پر علماء کرام نے کیسی کیسی شہادتیں دی ہیں؟ بلا مبالغہ 1 گھنٹہ ہونے کو ہے، غالباً فقط ایک شخص کے بارے میں اس کی میں نے جرأت مندانہ زندگی کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی جد و جہد آزادی پر جو انہوں نے کارنامے نمایاں انجام دیے، اس کا ہم نے مختصر خاکہ پیش کیا ہے۔ بلا مبالغہ درجنوں علماء ابھی موجود ہیں جن کے کارنامے کیا ان کے نام سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ کون بتائے گا علامہ فضل حق خیر آبادی کون تھے؟ کون بتائے گا علامہ عنایت احمد کاکوری کون تھے؟ کون بتائے گا عبدالحامد بدایونی کون تھے؟ کون بتائے گا احمد اللہ شاہ مدراسی کون تھے؟ کون بتائے گا سید کفایت علی کافی کون تھے؟ کون بتائے گا علامہ فیض الدین صدر الدین آزردہ کون تھے؟ یہ کون بتائے گا؟ علامہ عنایت احمد کاکوری کو ہی آپ نے وہ کتاب لکھ کر دی تھی جو آپ نے وہاں لکھی تھی نا، جزیرہ انڈیمان میں قید و بند میں جو کتاب لکھی تھی الثورۃ الہندیہ، وہ آپ نے جب آپ حضرت علامہ عنایت احمد کاکوری آپ سے ملنے آئے تھے نا، تو انہوں ہی یہ بے ترتیب کتاب ان کے حوالے کیے، پھر انہوں نے یہاں آ کر اس کتاب کی ترتیب کی اور پھر وہ کتاب چھاپی گئی، تو معلوم ہوا کہ وہاں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اکابرین امت ہیں، ان کے کارنامے کیا ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں۔ لہذا جب ہم نے سن لیا ہے کہ جد و جہد آزادی یہ ایک دن کا کام نہیں تھا، یہ سالوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ پاکستان ایک دن کی محنت کا نتیجہ نہیں، سالوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ پاکستان ایک شخص کی جد و جہد کا نتیجہ نہیں، لاکھوں مسلمانوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اس جنگ آزادی میں، جد و جہد آزادی میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور پھر جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے زمانے میں جب جنگ آزادی ہوئی ہے تو اس میں ایک روایت کے مطابق 30 لاکھ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ تو 5 لاکھ مسلمان وہ لے لیجئے اور 20 لاکھ مسلمان یہ لے لیں، 25 لاکھ مسلمانوں کا خون جب اس پاک سرزمین کی بنیاد پر گرا ہے تو پھر یہ پاک سرزمین کھڑا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت آسانی سے ملک آزاد ہو گیا، کوئی بھی ملک اتنی آسانی سے آزاد نہیں ہوتا۔ جائے کہ پاکستان آزاد ہو جائے تو جب اتنے خون یہاں گرے ہیں، خون دینے والے، آزادی کے لیے خون دینے والے اتنے لوگ تھے، اب میرا سوال جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے نوجوانوں سے ہے، جب تم آزادی کے دن باجا بجاتے ہو تو تم ان مسلمانوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ان علماء کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ان شہداء کو کیا منہ دکھاؤ گے جنہوں نے اس پاکستان کی آزادی کے لیے خون جگر دیا ہے؟ تم اس طرح سے اپنے اکابرین پر کو سلام کرنے والے ہو؟ تم اس طرح سے جد و جہد آزادی کے شہداء اور اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنے والے ہو؟ کیا کوئی اس طرح سے خراج تحسین پیش کرتا ہے اپنے محسنوں کو جس طرح سے تم پیش کر رہے ہو؟ سیلنسر نکال کر گلیوں میں گھوم رہے ہو، باجا بجا رہے ہو،
گانے گا رہے ہو، ناچ رہے ہو، جس کے من میں جو آ رہا ہے کر رہے ہو، چھوٹے سے لے کے چھوٹے تک، بڑے سے لے کر بڑے تک، عوام تو عوام، اس زمانے کے میں دعویٰ کرتا ہوں 90% حکمرانوں کو بھی معلوم نہیں ہے پاکستان بنا کیسے، 90% حکمرانوں کو معلوم نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایوانوں سے علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام سنا ہے؟ کیا آپ نے ایوانوں سے، اسمبلی سے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، کوئی کسی ایک شخص کی زبان سے علامہ سید کفایت علی کافی کا نام سنا ہے؟ احمد اللہ مدراسی کا نام سنا ہے؟ علامہ صدر الدین آزردہ کا نام سنا ہے؟ عنایت علی کاکوری کا نام سنا ہے؟ پیر آف بانکی شریف کا نام سنا ہے؟ پیر آف گولڑا شریف کا نام سنا ہے؟ پیر آف سیال کا نام سنا ہے؟ علامہ سید جماعت علی شاہ کا نام سنا ہے؟ یہ سارے اکابرین اہل سنت ہیں، نام کام کیا بتائیں گے؟ یہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہے، اور جب نام اور کام سے واقف نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ پاکستان کو پاک سرزمین نہیں سمجھتے، بلکہ یہ ایسا دودھ کا پیالہ سمجھتے ہیں جو بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے، جس کے من میں آئے جتنا پی جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس زمانے میں کچھ اویئرنیس پیدا کی جائے، کچھ نوجوانوں کو، کچھ سننے والوں کو بتایا جائے کہ یہ پاکستان کیسے بنا ہے، اور تاکہ یہ عوام سنیں، عواموں کے درمیان میں جب چرچا ہو تو کچھ غیرت حکمرانوں کو بھی آ جائے، تاکہ وہ اپنے ایوانوں سے فقط ملی نغمے نہ گوائیں بلکہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ بھی کہیں۔ آج تک آپ نے سنا ہے ہزاروں پریڈ ہوتے ہیں اور مختلف تقریباتیں ہوتی ہیں، سرکاری سطح پہ بھی تقریباتیں ہوتی ہیں نا، مختلف تقریباتیں ہوتی ہیں، آج تک آپ نے سنا ہے کہ کوئی ذمہ دار عہدے دار یہ نعرہ لگائے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ؟ حالانکہ یہ وہ نعرہ ہے کہ 25 لاکھ مسلمان اسی نعرے کے تحت شہید ہوئے ہیں، اور یہ ایسی زندہ حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں کتابیں موجود ہیں کہ جب فقط مسلمان کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو جس نعرے پر 25 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس نعرے پر پاکستان کی بنیاد ہے، آج ہماری ستم ظریفی یہ ہے، آج ہماری یتیمی یہ ہے کہ ہمارے حکمران جب یوم پاکستان آئے سب کچھ کرتے، لیکن ایوانوں سے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کسی ایک کی زبان پہ بھی نہیں آتا ہے۔ کیسے آ سکتا ہے؟ ان کا تو کہنا ہے کہ پاکستان لبرل نے بنایا، پاکستان بنانے والا ایک آزاد شخص تھا، علماء نے اس کی خدمت ہی نہیں کی، لبرل بندے نے بنایا ہے، اس وجہ سے پاکستان پر حکومت کرنے کی ذمہ داری بھی لبرلز کی ہے، یعنی آزاد خیال لوگوں کی ہے۔ ان کا تو کہنا یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، اور ہم سر جھکا کر مان لیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ علماء دندان شکن جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ علماء ان کی تاریخ بھی جانتے ہیں، پاکستان کی تاریخ بھی جانتے ہیں۔ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان لیبرل نے بنایا تو علامہ فضل حق خیر آبادی کون تھا بتاؤ؟ اعلی حضرت رحمہ اللہ جنہوں نے دو قومی نظریہ دیا وہ کون تھے بتاؤ؟ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ جنہوں نے دو قومی نظریہ دیا وہ کون تھے؟ علامہ فخر الدین آزردہ رحمہ اللہ جنہوں نے دو قومی نظریہ دیا وہ کون تھے ذرا بتاؤ؟ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی کتابیں دو قومی نظریے کے ساتھ بھری پڑی ہیں۔ اگر پاکستان لبرل نے، آزاد خیال لوگوں نے بنایا ہے تو یہ علماء چنے کھا رہے تھے؟ یہ کیوں شہید ہوئے؟ یہ کیوں شہید ہوئے؟ کیوں 12,000 علماء کو لٹکایا گیا؟ اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، انہوں نے تاریخ کو بدل دیا ہے، جو ہیرو تھے اسے زیرو بنا دیا، جو زیرو تھے اسے ہیرو بنا دیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور ہم سچ کو جانیں۔ اب یہ غافل لوگوں کا دور نہیں ہے، اب پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے۔
اب ایسا نہیں ہے کہ جس نے جو کہہ دیا ہم مان لیں. اب آپ سرچ کریں، دیکھیں جتنے نام ہم نے گنوائے ہیں یہ سارے نام ریکارڈ میں ہیں. ایک ایک کا نام دیکھیے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی قربانیوں سے یہ پاک سرزمین آزاد ہوا ہے. لہذا کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اس سال یوم آزادی ایسے منائیں کہ ان شہدائے آزادی پاکستان، ان شہدائے تحریک آزادی پاکستان کا ذکر کریں، ان کے لیے نظر و نیاز کریں، ان کی قربانیوں کا ذکر کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ پاکستان فقط قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال دو افراد نے نہیں بنائے. لیڈر الگ ہوتے ہیں، لیڈ کرنا الگ ہے، لیکن ان کے ساتھ جتنے احباب شامل تھے ان کا بھی تو نام لو. فقط دو بندے سے پاکستان آزاد ہو جائے گا؟ قانونی کاروائی وہ کرنے والے بے شک قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے انتھک کوششوں کا نتیجہ آج پاکستان ہے، یہ ہم مانتے ہیں. لیکن علماء کرام کی قربانیوں کو ڈی گریڈ کر دینا یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، تاکہ تم کہو کہ فقط آزاد لوگوں نے ہی پاکستان بنایا ہے. ایسا اللہ کی عزت و جلال کی قسم نہیں ہے. کل تک اگر معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا ہے تو ان کا تذکرہ ضرور کیجئے، علماء سے پوچھئے، خطباء سے پوچھئے. ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ جیسے عام لوگ تساہل پسندی کا شکار ہوئے، اکثر علماء بھی تساہل پسندی کا شکار ہو گئے. انہیں بھی خبر نہیں ہے کہ ان علماء کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. انہیں بھی سچی بات یہ ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو ہمارے زمانے میں ہی ہے نا، وہ بھی روٹی کے پیچھے اتنے مصروف ہو گئے کہ مطالعہ کے لیے ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے. لہذا علماء کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے منبر و محراب سے ان علماء کا ذکر خیر کیا جائے. مزید اور بہت ساری باتیں کرنی تھیں لیکن اب وقت نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کسی نشست میں ان علماء کی قربانیوں کا ذکر کیا جائے گا، ضرور کیا جانا چاہیے. کیا ہی اچھا ہو کہ اس سال جب یوم آزادی ہم منائیں تو ان دعاؤں کے ساتھ منائیں. یہ چند اشعار ہیں جو دعائیہ کلمات ہیں، بہت اچھے اشعار مجھے لگے تو میں نے اسے سیو کر لیا اپنے پاس. میں چاہتا ہوں کہ یہ اشعار فقط میری زبان کی آواز نہ ہو، بلکہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اور آئندہ سنیں گے، ہر محب وطن پاکستانی کی دل کی آواز ہونی چاہیے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس سال 14 اگست میں یوم آزادی جب ہم منائیں تو اس دن کا آغاز ہم ان دعاؤں کے ساتھ کریں. اب یہ دعا ہے، بس میری گفتگو ختم ہے. خوبصورت دعا ہے، کچھ طویل ہے، وہ ہم کٹنگ کر کے ہم اسے چھوٹا کر دیں گے، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس میں سے چند اشعار نکال لوں تاکہ تھوڑے وقت میں ہو جائے. لیکن جب میں اشعار نکالنے کے لیے بیٹھا، ہر ایک شعر ایسا اس طرح سے موتیوں میں پرویا ہوا ہے کہ مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی ایک شعر بھی درمیان سے، کوئی ایک بند بھی درمیان سے نکالوں. ایسے خوبصورت اشعار، ایسے دعائیہ کلمات ہیں. لہذا میں نے پورے شعر ہی آج پڑھنے کی نیت کی ہے. باقی انشاءاللہ اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے، چھوٹا سا کلپ بنا دیں گے تاکہ جو بعد میں دعا کرنے والے ہیں وہ بھی اس دعا میں شریک ہو جائیں. درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر ہو عرض دعا کے ساحلوں کی خیر ہو، خیر ہو عرض دعا کے ساحلوں کی خیر ہو، ساحلوں سے دور میری کشتیوں کی خیر ہو، ساحلوں سے دور میری کشتیوں کی خیر ہو. لفظ پاکستان جن پر لکھ رہی ہے روشنی، لفظ پاکستان جن پر لکھ رہی ہے روشنی، یا خدا محشر تلک ان کاغذوں کی خیر ہو، یا خدا محشر تلک ان کاغذوں کی خیر ہو. عافیت کی چاندنی میں بام و در ڈوبے رہیں، بام و در کہتے ہیں در و دیوار کو. عافیت کی چاندنی میں بام و در ڈوبے رہیں، گنگناتی مسکراتی بستیوں کی خیر ہو، گنگناتی مسکراتی بستیوں کی خیر ہو.
پھول برساتی ہوائیں وجد میں آتی رہیں، پھول برساتی ہوائیں وجد میں آتی رہیں، گلشن قائد کے سارے موسموں کی خیر ہو، گلشن قائد کے سارے موسموں کی خیر ہو، ذرہ ذرہ یا خدا کرتا رہے تیری ثنا، ذرہ ذرہ یا خدا کرتا رہے تیری ثنا، برف کی چادر میں لپٹی چوٹیوں کی خیر ہو، برف کی چادر میں لپٹی چوٹیوں کی خیر ہو، یہ ہلالی سبز پرچم ہوں یہی لہراتا رہے، یہ ہلالی سبز پرچم یوں ہی یہی لہراتا رہے، خاک پاکستان کی شادابیوں کی خیر ہو، خاک پاکستان کی شادابیوں کی خیر ہو، پھول سے بچے تلاش رزق میں نکلے ہوئے، پھول سے بچے تلاش رزق میں نکلے ہوئے، دشت و صحرا میں رواں ان قافلوں کی خیر ہو، دست و صحرا میں رواں ان قافلوں کی خیر ہو، ظلمت شب میں حصار خوف ٹوٹے یا خدا، ظلمت شب میں حصار خوف ٹوٹے یا خدا، ظلمت شب میں حصار خوف ٹوٹے یا خدا، ان فضاؤں میں چمکتے جگنوں کی خیر ہو، ان فضاؤں میں چمکتے جگنوں کی خیر ہو، یا خدا میرے وطن میں امن کا پرچم کھلے، یا خدا میرے وطن میں امن کا پرچم کھلے، رنگ بکھراتی ہوئی سب تتلیوں کی خیر ہو، رنگ بکھراتی ہوئی، رنگ بکھراتی ہوئی سب تتلیوں کی خیر ہو، عکس دلکش سب رہیں روشن در و دیوار کے، عکس دلکش سب رہیں روشن در و دیوار کے، عکس و دلکش سب رہیں روشن در و دیوار کے، آئینہ خانے میں میرے آئینوں کی خیر ہو، آئینہ خانے میں میرے آئینوں کی خیر ہو، خوشبوئے ارض وطن کی جو امانت دار ہیں، خوشبوئے ارض وطن کے جو امانت دار ہیں، خوش کلامی کے نئے ان سلسلوں کی خیر ہو، خوش کلاموں کے، خوش کلامی کے نئے ان سلسلوں کی خیر ہو، مکتبوں میں پڑھ رہے ہیں تختیاں لکھی ہوئی، مکتبوں میں پڑھ رہے ہیں تختیاں لکھی ہوئی، شہر جامع، شہر جامع، شہر جامع، شہر جامع، شہر جامع آئینوں کی خیر ہو، مکتبوں میں میرے دریاؤں میں پانی جھومتا گاتا رہے، میرے کھلیانوں کی میری پربتوں کی خیر ہو، سب کے بیٹوں کو تو رخ حفظ امانت میں خدا، سب کے بیٹوں کو تو رکھ حفظ و امانت میں خدا، شام ڈھلتے ماؤں کی بے تابیوں کی خیر ہو، شام ڈھلتے ماؤں کی بے تابیوں کی خیر ہو، پرچم جمہور لہرائیں مساکین وطن، خیر سے لکھے ہوئے سب فیصلوں کی خیر ہو، کاش ہم پیچھا چھڑائیں دور کی آواز سے، کاش ہم پیچھا چھڑائیں دور کی آواز سے، عرض جان و دل کے سارے دوستوں کی خیر ہو، عرض جان و دل کے سارے دوستوں کی خیر ہو، نعرہ تکبیر سے پھوٹے عزائم کی دھنک، نعرہ تکبیر سے پھوٹے عزائم کی دھنک، منبع انوار و رحمت مسجدوں کی خیر ہو، منبع انوار و رحمت مسجدوں کی خیر ہو، قریہ عشق محمد ہے وطن میرا ریاض، قریہ عشق محمد ہے وطن میرا ریاض، نعت ختم المرسلی کے رت جگوں کی خیر ہو، نعت ختم المرسلی کے رت جگوں کی خیر ہو، امن کے ہر فاختہ کو
ابن آدم کا سلام، جھیل پر اڑتی ہوئی مرغابیوں کی خیر ہو، جھیل پر اڑتی ہوئی مرغابیوں کی خیر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔